फ़खर यूसुफ़ ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे अमित शाह साहब ने अभी थोड़े टाइम पहले एक विज़िट किया कश्मीर का, यानी इंडियन साइड का जो कश्मीर है, वहाँ का उन्होंने दौरा किया और मुख्तलिफ़ लोगों से उनकी मुलाकातें हुई और कुछ जिसे कहते हैं कि पब्लिक एड्रेस भी किया। बहुत सारी चीज़ें हुई। उससे पहले भी काफ़ी एक जिसे कहते हैं कि हाइप क्रिएट की गई थी कि अमित शाह साहब ने विज़िट करना है क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर है हिंदुस्तान के। और उन्होंने वहाँ पे जाके क्या बात की कि मैं पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता और मैं सिर्फ़ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से बात करना चाहता हूँ और उन लोगों से भी नहीं करना चाहता या उन लोगों से भी नहीं करूँगा अगर जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं या पाकिस्तान की बात करते हैं और उन लोगों का भी उन्होंने ज़िक्र किया जो पहले हुकूमत करते रहे हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती साहिबा और बहुत सारे लोग शामिल हैं। उनके हवाले से भी उन्होंने सख्त अल्फाज का चुनाव किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का एक इंटरव्यू आया था, वो भी कुछ दिन पहले की बात है। अल जज़ीरा को उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उसके ऊपर उन्होंने कश्मीर के हवाले से बहुत सारी बातें की और इंडिया के हवाले से भी बहुत सारी बातें की। अब अगर हम एक तरफ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं एंड दूसरी तरफ हिंदुस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, एक बड़े पावरफुल आदमी, पावरफुल इन द सेंस कि अगर नरेंद्र मोदी जी के बाद किसी का जिक्र होता है तो दो लोगों का होता है, जिसमें अमित शाह साहब शामिल हैं और इसके साथ साथ योगी जी जो है यूपी के सीएम, वो शामिल है। ये दो ऐसे लोग हैं कि नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर कोई आता है तो ये दो लोग आते हैं, तो इसलिए मैंने पावरफुल का वर्ड इस्तेमाल किया। एक बड़े मजबूत इंटीरियर मिनिस्टर है, जो कहते हैं वो करते हैं। और तीसरे राजनाथ सिंह साहब, इन चार लोगों की एक इसको क्या कहेंगे, एक बड़ी मजबूत टीम है। खैर, एनीवे, वो एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है नरेंद्र मोदी जी की, वो एक अलग चीज़ है। बट द थिंग इज कि हम जब बात करते हैं कश्मीर के हवाले से, हम ये बात करते हैं कि कश्मीर में जब 2019 अगस्त में 370 और 35 ए को हटाया गया तो बहुत ज़्यादा एक टफ टाइम दिया गया वहाँ के लोगों से। एक साल तो नो डाउट अबाउट इट कि वो बड़ा टफ था हिंदुस्तान के लिए, लेकिन आफ्टर दैट सिचुएशन काफ़ी तब्दील हो गई। और यहाँ तक तब्दील हुई कि अब जब कश्मीर के दोस्तों से बात होती है तो ये कहते हैं कि वहाँ पे अब टूरिज़्म जो है बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने आना शुरू किया है। पहले भी शायद आते थे, लेकिन अब गालिबन लाखों के हिसाब से, पहले शायद थाउज़ेंड या हंड्रेड्स के हिसाब से आते थे, लेकिन अब ऑलमोस्ट मिलियंस के हिसाब से आना शुरू हुए हैं। तो ये एक ऐसा चेंज है कि हिंदुस्तान जब बात करता है, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई क्वेश्चन रेज़ करती है इस इश्यू के हवाले से, तो वो कहते हैं देखें, अगर ऐसी कोई बात होती तो टूरिस्ट तो वहाँ जाता है जहाँ पे हालात अच्छे होते हैं, और ये बात सच है। इसमें कोई मतलब झूठ नहीं है। अगर कहीं पे इवन पाकिस्तान में जब टेररिज्म का दौर था, तो बहुत ज़्यादा स्पेशली हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ थे, सवात जिसमें शामिल है, दीर के इलाके, कालाम, लोगों ने मुकम्मल जाना ख़त्म कर लिया था। वहाँ की इंडस्ट्री मुकम्मल बैठ गई थी, तबाह-बर्बाद हो गई थी। लेकिन जब लोगों ने जाना शुरू किया तो वहाँ पे पिछले 4, 5, 6 सालों में जब हालात बेहतर हुए तो ये टूरिज़्म इंडस्ट्री ने फ्लरिश किया। सेम लाइक दैट इन इंडियन साइड के कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर ये चीज़ बढ़ी। अच्छा, जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान कहता है जी अ, हम बात करना चाहते हैं कश्मीर समेत बहुत सारे मुद्दों के ऊपर। बट जिस तरह अमित शाह साहब ने बड़ा क्लियरली, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई इफ्स एंड बट्स की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि आई डोंट वांट टू टॉक टू पाकिस्तान। ये उनकी मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक टैगलाइन में कह दूं, वो नहीं करना चाहते। और शायद उसकी वजह एक और भी है कि वो क्यों बात नहीं करना चाहते। उसकी वजह शायद अब ये भी है कि हालात बहुत ज़्यादा बेहतर कंट्रोल आया उनका
کشمیر کی سچویشن کے اوپر اب شاید اس طرح کی ریزسٹنس بھی نہ ہونے کے برابر میں ہوگی، لیکن شاید بہت زیادہ کم ہے، جس کی وجہ سے اب لوگ اور انڈین جو گورنمنٹ ہے نریندر مودی جی کی، ان کو یہ آہستہ آہستہ سے ان کو پتہ مطلب چل رہا ہے، اور انہوں نے گرپ کرنی شروع کی چیزوں کو، زیادہ بہتر ہینڈل کرنا شروع کیا۔ وہاں پہ انہوں نے ایک سائڈ سے ڈیولپمنٹ کرتے رہے، دوسری سائڈ انہوں نے اپنے جو سیکیورٹی فورسز ہیں اس کو ایکٹیو رکھا۔ دونوں نے کیا کام کیا، جو عام آدمی ہے، اگر میرے جیسے آدمی کی بات کریں، اگر وہ اس کو فیسلٹیز مل رہی ہیں، جاب اپرچونٹیز مل رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو اچھا انفراسٹرکچر مل رہا ہے، وہ کمیونیکیشن کا ہو، روڈ انفراسٹرکچر ہو، یا پھر انٹرنیٹ ہو، یا باقی چیزیں ہوں، وہ اگر مل رہی ہے، اور ساتھ میں ایک پیسفل انوائرمنٹ مل رہا ہو، تو وہ کہتے ہیں یار میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم چیز جو ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے پچھلے 3-4 سالوں میں کی گئی، جس کی وجہ سے اب اس کا رزلٹ غالباً آنا شروع ہوا ہے۔ اور جو پچھلے سال بھی یاترا ہوئی، یا اس سال بھی ہوئی، تو ایک کہتے ہیں کہ بہت بڑے سکیل پہ لوگ آئے۔ ایک تو ٹورسٹ آتے ہیں، جو نارمل ٹورسٹ ہے، وہ گھومنے پھرنے کے لیے نیو دہلی سے، ممبئی سے، بنگلورو سے، یا باقی جو ہندوستان کے علاقے یا آؤٹ آف کنٹری جو ہندوستان کے لوگ رہتے ہیں، وہ وزٹس کرتے ہیں۔ بٹ سیکنڈلی جو ریلیجیس ٹورزم بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اس ریجن میں، اور بلکہ تقریباً دنیا کے موسٹلی علاقوں میں، پاکستان میں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور یقیناً ہندوستان میں بھی ایسی شاید ہزاروں کے حساب سے ایسی جگہیں ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ریلیجن سے وہ ایسوسیٹ ہوتی ہیں۔ مختلف درگاہیں ہیں، مسلم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یار وہاں پہ جا کے جایا جائے۔ پھر پاکستان میں جس طرح 2-3-4 بڑی جگہیں ہیں جہاں پہ ہندو جو پلگرمز ہیں وہ یاترا کرنے کے لیے ہر سال آتے ہیں، سکھ کمیونٹی کا ہے۔ اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر بھی بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہولی پلیسز ہیں، جہاں پہ لوگ وزٹ کرنا اچھا سمجھتے ہیں، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ریلیجیس ورشپ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہوئی، شاید پہلے یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ اور امت شاہ صاحب کا جو کانفیڈنس نظر آ رہا تھا، میں نے ان کی کچھ یانا میر صاحبہ کی جو کشمیر کے حوالے سے ان کا کوئی ایک گروپ ہے، تو اس میں نے ان کی وہ اسپیچ سنی، تو اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یار کافی زیادہ جو ہے نا، دریال کشمیر کے نام سے، سوری، دریال کشمیر نیوز انٹرنیشنل، تو وہاں پہ میں نے ان کے جو یہ ایڈریس کر رہے تھے، وہاں پہ پبلک ایڈریس کر رہے تھے امت شاہ صاحب، تو وہاں پہ میں نے ان کو سنا، تو مطلب ہائیلی کانفیڈنٹ نظر آئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اب ان کو لگتا ہے کہ یار پاکستان سے بات ہو یا نہ ہو، حالات ہمارے مٹھی میں آ چکے ہیں۔ دوسری طرف جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے فارن منسٹر بلال بھٹو زرداری صاحب ایک ینگ اور انرجیٹک جس سے کہتے ہیں کہ ایف ایم ہے ہمارے، بٹ اس وقت شاید کوشش بھی کر رہے ہیں، میں یہ بھی کہوں گا، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی ایکٹیویٹیز لاسٹ 2 منتھس میں ہمیں نظر آئی پورے ورلڈ سٹیج پہ، انہوں نے اپنے تئی جو کوشش ہو سکتی ہے انہوں نے کی، لیکن بات وہی پہ پھر آتی ہے کہ ڈپلومیسی کے لیے بھی آپ کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہونا چاہیے۔ بیک گراؤنڈ یہ نہیں ہے کہ بلاول کوئی قابل آدمی نہیں ہے، یا پڑھے لکھے نہیں ہے، یا چیزوں کا نہیں پتا ہوگا۔ دا تھنگ از کہ آپ کا بیک گراؤنڈ، یعنی آپ کی اکانومی، جس کا باجوہ صاحب پچھلے 1 سال سے بار بار ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی اگر اکانومی اچھی ہے تو آپ جا کر بہتر طریقے سے چیزوں کو نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، بہتر طریقے سے آپ بات کر سکتے ہیں، اور اچھے طریقے سے آپ کو دنیا سنتی ہے، اور یہ ایک اچھا مطلب شفٹ ہے۔ لیکن پھر وہی پہ بات آتی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کس لیول تک ہوگی، یا ہو رہی ہے، یا اس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں، فی الحال تو نہیں نظر آ رہا، بٹ مے بی ان فیوچر اور نیئر فیوچر ہم اس طرف جانا شروع کر دیں۔ اور ایک چیز غالباً یہ میری پرسنل انالیسز ہے کہ باجوہ صاحب ہو، شہباز شریف صاحب ہو، یا باقی ہمارے پولیٹیکل لوگ ہوں، کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے
یہ چیز ہم بار-بار کرتے ہیں کہ یار وی شوڈ لرن فرام انڈیا، اگر وہ جو چیزیں اچھی ہیں ان کی ہمیں اٹھا لینی چاہیے، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ تو غالباً اب لگتا ایسے ہے کہ وہ چیزیں بغیر بتائے، بے شک ہمیں نہ بتائے لیکن جو اچھی چیزیں ہیں اس کو اٹھانا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے پاکستان کے اندر جس حد تک ہو سکتی ہے، تو وہ بہتر ہے اگر وہ ہو جائے۔ تو لگتا ایسے ہے کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے شروع کیا ہے۔ ہمیں ڈپلومیسی میں بھی تھوڑی سی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، اور شاید اکانومی ہماری ابھی اس لیول پہ کیا، ابھی تو ہم مطلب گراؤنڈ زیرو پہ کھڑے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ خبر بھی دے رہے ہیں کہ اگر تھوڑا سا اسٹیبلٹی آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں میں 5 سال 10 سالوں میں تھوڑی سی ایک اسٹیبل پوزیشن پہ آ جائے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور اگر ہم نے ہندوستان سے یہ چیزیں سیکھی ہیں تو بہت اچھا ہے، مطلب اس میں کوئی شرم اور یہ ناک کاٹنے والی بات، کٹنے والی بات جو ہے وہ نہیں ہے، وہ ہے ہمیں اگر اچھی چیز مل رہی ہے تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اچھا، جب ہم امت شاہ صاحب کی یا مودی جی کی بات کرتے ہیں، مودی جی پاکستان کا کم ذکر کرتے ہیں لیکن امت شاہ صاحب نے نام لیا وہاں پہ، کیونکہ کشمیر ایک ایسی جگہ ہے، جب ہمارے سائڈ والے کشمیر میں بھی لوگ جاتے ہیں تو ہندوستان کا ذکر، ویسے تو ہمارے اسلام آباد میں بھی ہندوستان کا ذکر خیر اور بدخیر دونوں بہت زیادہ ہوتا ہے، بٹ ایک لائٹ نوٹ بتا رہا ہوں، لیکن جب کشمیر کی بات ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ یہ ذکر زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی بات زیادہ ہوتی ہے۔ اب جب وہاں پہ تھے تو انہوں نے ایک تو میسج یقیناً بڑا اسٹریٹ فارورڈ میسج، دیٹ واز فار پاکستان، وہ تو تھا، اور دوسرا میسج وہاں پہ جو لوگ لڑ رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کے خلاف، ان کو میسج تھا، اور تیسرا میسج غالباً وہاں کی جو پولیٹیکل کلاس ہے، جس میں شیخ فیملی ہے، یا جس میں جو محبوبہ مفتی صاحبہ کی فیملی یا اور جو لوگ ہیں، ان کے لیے بھی بڑا کلیئر میسج تھا کہ اگر آپ کا کوئی اف یو ہیو اینی سافٹ کارنر فار پاکستان، تو آپ ہماری اس سرکل سے باہر ہیں۔ یہ تین جگہوں پہ تین لوگوں کے لیے انہوں نے یہ میسج دیا، اور ایک اور چیز جو انہوں نے کی، ان کے آنے کا ایک شاید یہ بھی مقصد تھا کہ بھئی وہاں کے لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ پہلے کسی زمانے میں بڑا سننے میں آتا تھا کہ بہت سیکیورٹی ہائی الرٹ پہ ہوتی تھی، اور بلکہ ریڈ الرٹ پہ ہوتی تھی، اور جو بھی کوئی اگر انٹیریئر منسٹر یا کوئی نیو دہلی سے آتا تھا پہلے تو کم لوگ آیا کرتے تھے، بٹ اب ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ ہاں، الیکشن کی باتیں ہوتی ہیں، سی ایم جو کشمیر کا ہے اس کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہتا ہے جی بی جے پی چاہتی ہے کہ کوئی ہندو اس سے وہ ہو، کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ آزاد صاحب کے حوالے سے بھی، کیونکہ انہوں نے غالباً اب بی جے پی جوائن کر لیا ہے، کانگریس کے ساتھ تھے، تو شاید ان کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور بھی بہت ساری آپشنس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں جو لاسٹ 3 ایئرز ہیں اس میں جو انہوں نے ڈیولپمنٹ کی کوشش کی بی جے پی گورنمنٹ نے، تو اس کی وجہ سے اب کچھ چیزیں ایسی لگ رہی ہیں کہ جو لوگ ہارڈ کور تھے غالباً ان کا جو نیریٹو ہے اب اس کی اس طرح سے لازمی سی بات ہے ویلیو نہیں رہتی، جب آپ کو نظر آ رہا ہو کوئی کہتے ہیں جی یہ ٹریک بن رہا ہے، یہ برجز بن رہے ہیں، یہ کمیونیکیشن سسٹم بن رہا ہے، یہ یہاں پہ ٹورزم کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل کر پھر کیا کرتی ہیں، پھر یہ کرتی ہیں کہ جو عام لوگ ہیں وہ ان لوگوں سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہمیشہ میں بات کرتا رہا ہوں کہ آپ اگر بلوچستان کو چاہتے ہیں کہ وہاں پہ حالات بہتر ہو تو آپ اس کو ڈیولپ کرنا شروع کریں۔ آپ وہاں پہ یہ نہ کریں کہ یار فون کالز کے لیے جو ٹاورز اویلیبل ہیں اس کو بھی آپ بند کر دیتے ہیں، باقی انٹرنیٹ تو کہتے ہیں چھوڑ دو، ان کو کیا ضرورت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایک بہت بڑا شفٹ، ایک بہت بڑا چینج لاسٹ 3 اور 4 ایئرز میں نظر آیا، اور ٹھیک ہے انہوں نے اپنی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے بھی کنٹرول کیا، بٹ ساتھ میں یہ والی جو تھیراپی ہے، یہ ڈیولپمنٹ والی، اس نے شاید زیادہ کام کیا ہے بجائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے بہت کام کیا، اور اس کی وجہ سے غالباً ان کے اوپر جو برڈن تھا، جو پریشر تھا، اب وہ بھی کم ہوا ہے۔ ٹورزم وہاں پہ زیادہ فلائرش کر رہی ہے،
साथ साथ जो वहाँ का याना ने भी मेरे शो में बताया था कि एप्पल सबसे बड़ा, मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, उनके बहुत ज़्यादा ऑर्चर्ड्स हैं, जो वो दूसरे मतलब हिंदुस्तान के इलाकों में जाता है, लेकिन क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, महंगा है, क्वालिटी यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी बड़ा मशहूर है एप्पल। कश्मीर का बड़ा एक, जिसे कहते हैं कि उसकी एक अलग से अहमियत है, उसकी एक अलग से इम्पोर्टेंस है। तो अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद यूएई और गल्फ़ कंट्रीज़ में वो एक्सपोर्ट्स होना शुरू हुई हैं वो चीज़ें। तो यकीनन जब वहाँ के लोगों को ये फैसिलिटी मिलेगी, ये रिलीफ़ मिलेगा, फ्लाइट्स अवेलेबल होंगी यूएई वगैरह, शारजाह तक और गालिबन दुबई भी आई थिंक सो फ्लाइट जाती है, लेकिन शारजाह के बारे में तो आई एम क्लियर अबाउट दैट। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि आप जो वो प्रेशर है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी लोगों के ऊपर वो कम कर सकते हैं, बजाय इसके कि उनके लिए आप काम बढ़ाएँ। ये वाली स्ट्रैटेजी काफ़ी सक्सेसफुल रही है हिंदुस्तान की। ठीक है, हमारा एक स्टांस है एज़ अ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, या हमारे फॉरेन मिनिस्टर या हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो उस नैरेटिव को ख़त्म नहीं करना चाहते। लेकिन ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो शायद उस तरह नहीं रही, जिस तरह आज से 5 साल या 10 साल पहले हुआ करती थी। उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली वाक़या हुई। ख़ैर एनीवे, जैसे-जैसे जो-जो भी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, उसके ऊपर बात करते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।